کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ کا یہ پہلا بند ہے۔ علامہ صاحب ہمارے قومی شاعر ہیں جنہوں نے شاعری کے ذریعے امت مسلمہ میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت ان کی شاعری کو سمجھنا تو درکنار، الفاظ کے تلفظ ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اپنی اس ادنا سی کاوش کے ذریعے ہم نے علامہ صاحب اور ان کی شاعری کو متعارف کروانے، مشکل الفاظ کے معانی اور اشعار کی تشریح کر کے علامہ صاحب کا مطلوب بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سامنے نظم شکوہ کے پہلے بند کے پہلے مصرے، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، میں ضیاء کار سے مراد نقصان اٹھانے والا اور سود فراموش سے مراد اپنے نفع کو بھول جانے والا ہے۔ پھر فکر فردا سے مراد آنے والے کل کی فکر، اور محو غم دوش سے مراد ماضی کے غم میں مبتلا رہنا ہے۔ اس طرح اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں کیوں نقصان اٹھاؤں اور اپنے نفع کو بھول کر کیوں بیٹھا رہوں، ماضی کو یاد کر کے کیوں پریشان ہوتا رہوں اور اپنے آنے والے کل کی فکر کیوں نہ کروں۔ دوسرے شعر میں نالے سے مراد آہیں اور التجائیں ہیں، اور ہمتن گوش سے مراد پوری طرح متوجہ ہونا ہے۔ اس طرح اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پھول کے پاس آ کر بلبل اپنی شکایتیں اور آہیں بیان کرتا ہے، اور پھول بلبل کی التجاؤں کو توجہ کے ساتھ سنتا ضرور ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا یا ان آہوں کو آگے نہیں پہنچا سکتا، تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں پھول کی طرح نہیں ہوں کہ شکایتیں سن کر خاموش ہو جاؤں۔ تیسرے اور آخری شعر میں لفظ جرت آموز سے مراد جرت پیدا کرنے والی، اور تاب سخن سے مراد بولنے کی طاقت ہے، اور خاکم بدہن سے مراد میرے منہ میں خاک ہے۔ جب کسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ پچھلے اشعار میں علامہ صاحب نے بتا دیا کہ میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بولنا آتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے اندر یہ جرت ہے کہ میں یہ شکایتیں آگے پہنچاؤں۔ لیکن یہ شکایتیں آگے کس کو پہنچانی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شکایتیں میں نے اللہ عز و جل سے کرنی ہیں۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ کا یہ دوسرا بند ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں شیوائے تسلیم سے مراد فرما برداری کی عادت، جس سے اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہمیشہ اطاعت اور بندگی کرتے ہیں اور اللہ سے شکایات کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اب ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہم بہت مجبور ہیں۔ دوسرے شعر میں ساز خاموش سے مراد ایسا ساز یا باجا جو بجتا نہ ہو، کہ اس میں آواز تو ہے لیکن وہ آواز نکالتا نہیں ہے، اور نالا جیسا کہ ہم نے پہلے بند میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے فریاد اور التجا، یعنی فریاد زبان پر آتی ہے لیکن ہم اطاعت اور فرما برداری کے عادی لوگ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم مسلمان اگرچہ دل میں ہزاروں فریادیں لے کر پھرتے ہیں لیکن اس کا عقیدت کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتے۔ تیسرے شعر میں ارباب وفا سے مراد علامہ صاحب نے مسلمانوں کو کہا ہے، یعنی وفا کرنے والے لوگ، اور خوگر حمد سے مراد تعریف کرنے کے عادی لوگ۔ اے اللہ جو تیری تعریفیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی شکایتیں بھی سن لو، یہ ان لاکھوں دلوں کی آواز ہے جو تجھ سے ان فریادوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی،
علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ تیسرا بند ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں لفظ ذات قدیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں پھول سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور پریشان سے مراد بکھری ہوئی، اور شمیم سے مراد خوشبو ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب اللہ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ویسے تو تیری ذات ہمیشہ سے موجود تھی، یعنی یہ پھول چمن میں پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کی خوشبو نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے شعر میں صاحب الطاف امیم سے مراد عام مہربانی کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بوئے گل سے مراد پھول کی خوشبو، اور نسیم سے مراد ہوا ہے۔ تو اس شعر سے مراد یہ ہے کہ اے وہ ذات جو سب پر اپنا لطف و کرم فرماتی ہے، انصاف سے کام لے کر بتا کہ یہ خوشبو کیسے پھیلتی اگر ہوا نہ ہوتی۔ مطلب اگر مسلمان تمہارا نام لے کر دنیا کے کونے کونے میں نہ جاتے تو تمہارا تعارف کس طرح ہوتا؟ بند کے آخری شعر میں جمعیت خاطر سے مراد تسلی کی خاطر ہے، یعنی اے اللہ، تیرے نام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں نکلنا ہم نے اپنے لیے تسلی کا سامان بنا لیا، ورنہ کیا یہ پاگل لوگ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر صحراؤں اور دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارا نام لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ چوتھا بند ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں لفظ مسجود سے مراد وہ جسے سجدہ کیا جائے، اور معبود سے مراد وہ جس کی عبادت کی جائے، اور شجر سے مراد درخت ہے۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، جب ہم مسلمان نہیں تھے تو اس وقت تو تیری دنیا میں عجیب نظام تھا کہ کہیں پتھروں کو سجدہ اور کہیں درختوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ دوسرے شعر میں خوگر سے مراد عادی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور پیکرے محسوس سے مراد ایسی چیز یا وجود جو محسوس ہو سکے یا نظر آ سکے، یعنی مادی چیزیں، یعنی لوگ ان دیکھی چیزوں کو ماننے کے عادی نہیں تھے، ان کو جو نظر آتا تھا صرف اس پر یقین کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں وہ ایک ایسے خدا پر کیسے یقین کر سکتے تھے جو نظر نہیں آتا تھا۔ تیسرے اور آخری شعر میں قوت بازوئے مسلم سے مراد مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کا کردار ہے، یعنی اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کو تیرا نام متعارف کروانے میں ہم مسلمانوں کا سارا کردار ہے۔ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ پانچواں بند ہے۔ پہلا مصرع، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی۔ سلجوق سے مراد ترکوں کا وہ قبیلہ جو اسلام لانے کے بعد ایشیا کی بہت بڑی سلطنت کا مالک بنا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ اس قبیلے کے مشہور حکمران تھے، لیکن یہاں سلجوق سے مراد اس قبیلے کے آباء و اجداد ہیں جو اسلام سے پہلے موجود تھے۔ تورانی سے مراد ترن کے رہنے والے، اور ترن بھی وسطی ایشیا کا وہ علاقہ ہے جو آج ترکمانستان میں شامل ہے۔ چین تو پہلے بھی موجود تھا اور اس میں لوگ بھی رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ساسانی خاندان، وہ مشہور ایرانی خاندان جو فارس یعنی ایران پر حکومت کرتا تھا، اور اسلام سے پہلے وہ یہاں کے سپر پاور تھے۔ نوشیروان اور خسرو پرویز، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑا تھا، اس کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ ان کا آخری بادشاہ یزدگر تھا جو دور فاروقی میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں شکست کھا گیا، اور اس طرح اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، یہ سارے لوگ اور خاندان تو پہلے بھی یہاں موجود تھے، لیکن تجھے تو کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر دوسرے شعر میں معمورے سے مراد دنیا ہے، یعنی اسی دنیا میں یونانی بھی رہتے تھے، اور ان کی کتنی بڑی تہذیب تھی۔
ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون اور اسکندر اعظم جیسے لوگ اسی تہذیب کا حصہ تھے، لیکن تجھ سے ناواقف تھے اور تجھے نہیں جانتے تھے۔ اور ان کے علاوہ یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، یہ تو اہل کتاب تھے، تجھے ماننے والے تھے، جاننے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی تمہارا نام دنیا میں متعارف نہ کروایا، لیکن انہوں نے تو اور کام شروع کر دیا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں بنا کر تمہارے شریک بنا دیا۔ اور آخری شعر میں ہے کہ ان میں سے کون تھا جس نے تیرے نام پہ تلوار اٹھائی، کون تھا جس نے تیری توحید کی خاطر زمانے بھر سے دشمنی مول لی۔ اے خدا، ملک ملک میں بادشاہوں، بتوں اور طرح طرح کی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، تیرا نام لینے والا کوئی نہ تھا، دنیا کا نظام بگڑا ہوا تھا، شرک عام تھا۔ اے اللہ، اسے ہم مسلمانوں کے سوا کس نے سنوارا تھا؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ چھٹا بند ہے، جس کے پہلے مصرے میں مارکا آرا سے مراد لڑائی کرنے والے یا جہاد کرنے والے، یعنی اے اللہ، ہمارے علاوہ بتا تو صحیح وہ کون تھا جو تیری خاطر لڑائیاں کرتا پھر رہا تھا۔ ہم ہی تھے جو تیرے نام کی سربلندی کے لیے جگہ جگہ لڑ رہے تھے، کبھی خشکیوں میں لڑے تو کبھی دریا پار کر کے تیرا نام لے کر پہنچے۔ دوسرے شعر میں کلیسا سے مراد گرجا یعنی چرچ ہے، یعنی ہم مسلمان تیرا نام لے کر یورپ میں بھی داخل ہوئے، جہاں صدیوں سے غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارا بیٹا بنایا جاتا تھا۔ ہم وہاں گئے اور وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی اور تیری وحدانیت کے نغمے گونجنے لگے۔ یورپ میں اسپین عیسائیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، جسے طارق بن زیاد اور دوسرے مسلمان جرنیلوں نے فتح کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسی طرح رومن امپائر، جن کا دارالخلافہ قسطنطنیہ یعنی استنبول تھا، وہاں پر بھی مسلمانوں نے جا کر فضا کو اللہ اکبر کی صداؤں سے بھر دیا۔ اسی طرح افریقہ کے گرم صحراؤں کو پار کر کے مصر، الجزائر، حتیٰ کہ اموی جرنیل عقبہ بن نافع مراکش تک پہنچا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تیسرے شعر میں جہاں دار سے مراد حکمران اور بادشاہ ہیں، یعنی ہم کسی بادشاہ اور حکمران کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کا خوف یا ڈر ہمارے سینوں میں نہیں تھا، بس لگن تھی تو تیرا نام بلند کرنے کی۔ ہمیں تیر تلواریں نہیں ڈرا سکتی تھیں، ہم تلواروں کے سائے میں بھی تیرا کلمہ پڑھتے تھے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 7واں بند ہے، جس میں ہے کہ ہم مسلمان اگر جی رہے تھے تو جنگوں کے لیے جی رہے تھے، یعنی ان لوگوں سے جنگیں کرتے تھے جو تیرے نام کے انکاری تھے، اور موت بھی آتی تھی تو تیرے راستے میں ہی آتی تھی۔ دوسرے شعر میں تیغ زنی سے مراد تلوار چلانا ہے، اور سر بکف سے مراد سر ہتھیلی پر رکھنا، یا جسے ہم کہتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھنا۔ دہر سے مراد دنیا ہے، مطلب یہ کہ یہ جنگ و جدل اور تیر و تلوار اپنی ذات کے لیے تو نہیں چلا رہے تھے، ہر وقت اپنی جان کو خطرے میں کس کے لیے ڈالا ہوا تھا؟ تو یہ تیرے لیے تھا یا اللہ، ہم دنیا میں تیرے نام کی خاطر پھرے، نہ کہ مال و دولت کے لیے۔ تیسرے شعر میں زر و مال سے مراد مال و دولت ہے، بت فروشی سے مراد بت بنا کر بیچنا یا بتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور بت شکنی سے مراد بت توڑنا ہے۔ اے اللہ، اگر دنیا کا مال و دولت ہمیں عزیز ہوتا تو ہم لوگوں سے ٹکر لے کر ان کو اپنے خلاف کیوں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ مل کر ان سے فائدہ اٹھاتے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو وہاں پر پڑے بتوں کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ وہاں کے پجاریوں نے انہیں سونے جواہرات پیش کیے اور بدلے میں گزارش کی کہ ہمارے بتوں کو نہ توڑا جائے، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، نہ کہ بت فروش۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ علامہ اقبال کی نظم کا یہ 8واں بند ہے، جس کے پہلے شعر میں ہے کہ جب ہم میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے مقابلے پر آئے، بڑے بڑے طاقتور بھی ہمارے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتے تھے۔ اور دوسرے شعر میں سرکش سے مراد باغی اور تیغ، جیسا کہ ہم نے پچھلے بند میں بھی پڑھا تھا، اس کا مطلب تلوار ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی تمہارا انکاری ہوتا تو ہم بے قابو ہو جاتے تھے اور ہمیں تلواروں ہتھیاروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہم ان سے ٹکر لے لیتے تھے۔ تیسرے شعر سے مراد یہ ہے کہ اس طرح تکلیفوں کے ساتھ ہم نے تیری توحید کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہم اگر دشمن کی گرفت میں بھی ہوتے تھے اور موت ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوتی تھی تو بھی ہماری زبان سے تیرے نام کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑ مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 9واں بند ہے، جس کے پہلے شعر میں در خیبر سے مراد خیبر کا دروازہ اور سر کرنے سے مراد فتح کرنا ہے۔ خیبر مدینہ کے باہر کچھ فاصلے پر یہودیوں کی ایک بستی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں فتح کیا۔ یہاں پر در خیبر سے مراد دراصل قلعہ قموس ہے، جو یہودیوں کے بڑے پہلوان مرہب کا مرکز تھا، اور کافی کوششوں کے بعد بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا تھا۔ یعنی اے اللہ تو خود ہی بتا، تو سب کچھ جانتا ہے کہ خیبر کی جنگ میں اس قلعے کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کا دروازہ اکھاڑا تھا جو انتہائی مضبوط تھا، اور قیصر کا شہر یعنی قیصر روم جو اس وقت کا سپر پاور بادشاہ تھا، اس کے شہر کو کس نے فتح کیا۔ اس سے مراد قسطنطنیہ ہے جو بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، اور عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کرنے کے بعد اس کا نام اسلام بول رکھا تھا۔ ترکوں کے لیے چونکہ یہ لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ بعد میں استنبول بن گیا۔ دوسرے شعر میں مخلوق خداوند سے مراد خود بنائے ہوئے خدا یعنی بت ہیں۔ یہ بتا کہ اس خود ساختہ بتوں کو، جن کی لوگ عقیدت کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے اور دل و جان سے حفاظت بھی کرتے تھے، ان کو کس نے توڑا؟ تیرے منکروں کے بڑے بڑے لشکروں کو کس نے شکست دی؟ اور پھر تیسرے شعر میں آتش کدہ ایران سے مراد ایران کا وہ آتش کدہ جو ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ ایران میں زرتشت مذہب کے پیروکار رہتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس غرض سے وہ اپنی عبادت گاہ میں ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے جسے آتش کدہ کہا جاتا تھا، اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایران جب فتح ہوا تو مسلمانوں نے وہ آتش کدہ بجھا دیا۔ ان آتش پرستوں سے آگ کا عقیدہ چھین کر تمہارا نام کس نے دیا یا اللہ؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا کام تھا۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 10واں بند ہے، جس میں زحمت کش پیکار سے مراد جنگ کی تکلیف اٹھانے والی ہے۔ یعنی اے اللہ تو خود بتا کہ پوری دنیا میں کون سی وہ قوم تھی جس نے تجھے چاہا اور تیرے لیے مر مٹنے کی قسمیں کھائیں۔ دوسرے مصرے میں شمشیر جہانگیر سے مراد دنیا بھر میں چلنے والی تلوار، اور جہاندار سے مراد حکمرانی، یعنی کس کی تلوار نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو تیرے نام کا پتہ چلا اور کن کی محنت سے ان کے عقیدوں میں تبدیلی آئی۔ وہ کون لوگ تھے بتا تو صحیح، جن کی وجہ سے پوری دنیا کا کفر سہما ہوا تھا، اور کل تک خدا بن کر لوگوں پر راج کرنے والے یہ بت آج خود تیری کبریائی کیوں بیان کر رہے تھے؟
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 11واں بند ہے۔ اس میں قبلہ رو سے مراد قبلہ کی طرف منہ کرنا اور زمیں بوس سے مراد سجدہ کرنا ہے، اور قوم حجاز سے مراد حجاز کے لوگ ہیں، اور حجاز عرب کا وہ صوبہ ہے جہاں پر مکہ اور مدینہ کے شہر آباد ہیں۔ جس طرح ہم کسی کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انڈیا کے شہر دیوبند کا رہنے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوبند سے جو ایک عقیدہ نکلا تھا اس کا ماننے والا ہے۔ بالکل اسی طرح اس جگہ پر قوم حجاز سے مراد مسلمان ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مکہ اور مدینہ سے نکلنے والی دعوت پر لبیک کہا اور اسے قبول کیا۔ اے اللہ، ہم لوگ تجھے عین لڑائی میں بھی نہیں بھولتے تھے۔ اگر لڑائی میں بھی نماز کا وقت یعنی تیرے سامنے جھکنے کا حکم آ جاتا تھا تو ہم دشمن کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اور دوسرے شعر میں محمود اور ایاز سے مراد سلطان محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز ہے۔ بندہ سے مراد غلام اور بندہ نواز سے مراد آقا ہے۔ مطلب یہ کہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے انسانوں کو برابری کا درس دیا، اور اس کی زندہ مثال یہ تھی کہ ہم آقا اور غلام ایک ہی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر تیرے دربار میں جھکتے تھے۔ تیسرے شعر میں ہے کہ چاہے کوئی غریب تھا یا امیر، غلام تھا یا آقا، جب تیرے دربار میں جھکتے تھے تو سب ایک ہی تھے، کسی نے تیرے سامنے تکبر اور اپنی بڑائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ محفل کون مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 12واں بند ہے، جس کے پہلے شعر میں محفل کون و مکان سے مراد یہ دنیا ہے، میں توحید سے مراد وحدانیت کا جام یعنی اللہ کی توحید کا پیغام، اور صفت جام سے مراد شراب کے پیالے کی طرح ہے۔ مطلب دنیا میں ہم صبح و شام پھرے، تیری توحید کی شراب اپنے اندر ڈال کر پیالے کی طرح لوگوں کے سامنے پیش ہوئے، یعنی تیری توحید کو ہر شخص تک پہنچایا۔ دوسرے شعر میں کوہ سے مراد پہاڑ اور دشت سے مراد صحرا ہے۔ مطلب یہ کہ تیرا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے پہاڑ بھی عبور کیے، صحرا کی گرم ریت کو بھی پار کیا، اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ناکامی کے بعد پیٹھ پھیری ہو، بلکہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تیسرے شعر میں ہے کہ صحرا تو چلو صحرا ہے، وہاں پر تو مشقت کے ساتھ انسان جا ہی سکتا ہے، لیکن ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، تیرا نام بلند کرنے کے لیے ہم نے دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیے۔ بحر ظلمات سے مراد یہاں پر اٹلانٹک اوشن یا بحر اوقیانوس ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جو افریقہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے۔ اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب بنو امیہ کے جرنیل عقبہ بن نافع نے مراکش فتح کیا تو آگے انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ انہوں نے جوش میں آ کر اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے آگے بھی انسان رہتے ہیں تو میں وہاں بھی جاتا اور اللہ کا نام بلند کرتا، لیکن افسوس کہ اللہ کی زمین یہاں پر ختم ہو گئی۔ وہ تو دوسری طرف امریکہ تھا جو بہت عرصہ بعد دریافت ہوا تھا۔ اسی طرز کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے، جب انہوں نے جنگ قادسیہ کے دوران اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا اور دریا پار کرتے ہوئے گھوڑے دوسری طرف نکل گئے، اور دوسری طرف کے ایرانی لوگ دیو آمدند یعنی دیو آ گئے کہتے ہوئے وہاں سے دوڑ گئے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 13واں بند ہے،
جس میں دہر سے مراد دنیا ہے، یعنی ہم مسلمانوں نے ہی صفائے دہر یعنی دنیا سے باطل کو مٹا کر انسانیت کو باطل معبودوں اور ظالم بادشاہوں کی غلامی سے نجات دی۔ دنیا میں تیرا کعبہ بھی بت خانہ بنا ہوا تھا، جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم مسلمانوں نے تیرے گھر کو بتوں سے پاک کر کے تیرے کعبے کو اپنی جبینوں کے سجدوں سے سجایا۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کر اٹھے اور دنیا باطل پر چھا گئے۔ پھر بھی ہم سے ہی تیرا گلہ ہے کہ ہم وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو پھر تو بھی کسی کا دلدار نہیں، کیونکہ دنیا میں تیرے چاہنے والے ہم مسلمان ہی تو ہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 14واں بند ہے، جس میں مست مے پندار سے مراد غرور کے نشے میں مست ہے، یعنی اے اللہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں امتیں ہیں جن میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عاجز اور سادہ لوگ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو تکبر کے نشے میں مست ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے شعر میں ہے کہ ان میں سست لوگ بھی ہیں، غفلت کا شکار بھی ہیں، چالاک اور مکار اور ہوشیار لوگ بھی ہیں، غرض ہر قسم کے لوگ ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تیرا نام بھی نہیں لینا چاہتے، یعنی سرے سے ہی خدا کے منکر ہیں۔ لیکن حیرت کا مقام ہے کہ غیروں کو تو ان خامیوں کے باوجود نوازتا ہے، اور ان کو ہر طرح کی مادی دولت اور طاقت تو نے دے رکھی ہے، اور ہمیں ہماری خامیوں کی وجہ سے سزائیں دیتا ہے، حالانکہ ہم ہی تو ہیں جن کے دل میں تیرا نام زندہ ہے، اور ہم ہی کیوں مشکلات کا شکار اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 15واں بند ہے۔ اس کے پہلے شعر میں ہے کہ کل تک ہماری ہیبت سے کانپنے والے بت خانے آج ہماری بے بسی پر مذاق اڑاتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کعبے کے وارث تھے اب ان کا رعب اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے شعر میں منزل دہر سے مراد دنیا ہے، اور ہدی خان سے مراد ہدی پڑھنے والے، اور ہدی وہ رجز یا گیت ہوتا تھا جو اونٹ کے سوار پڑھتے تھے، اور آواز کے سوز سے اونٹ تیز چلتے تھے، یعنی وہ جن کے قافلے اونٹوں پر سوار ہو کر ہدی خانی کرتے ہوئے تیرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتے تھے، وہ اب نہیں رہے، اور وہ جو قرآن کا پیغام اور نظام دنیا میں پھیلانے والے تھے وہ اب منظر سے غائب ہو گئے، اور آج کی دنیا میں ان کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے۔ تیسرے شعر میں خندہ زن سے مراد مذاق اڑانے والا، یعنی اے خدا آج کا کافر ہم مسلمانوں پر تان زنی کرتا ہے اور ہماری حالت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو تیری توحید کا پیغام دینے والا کوئی نہ رہے گا، تو تجھے اپنی توحید کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری پھر سے مدد فرما تاکہ ہم تیری توحید کو زندہ رکھ سکیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 16واں بند ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ یا اللہ غیر مسلم کو تو نے نوازا ہوا ہے، ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو تجھے جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ان پر اتنی مہربانی کس لیے؟ ان کو اسی دنیا میں عورتیں بھی دی ہیں، محلات بھی دی ہیں، اور ہمیں صرف وعدے کیے ہیں کہ قیامت والے دن یہ سب کچھ ملے گا۔ اے اللہ اب تمہاری ہم پر وہ پہلے والی رحمتیں اور عنایات نہیں ہیں، ہم تو وہی ہیں لیکن تو بدل گیا ہے اور ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔
کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تجھے چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 17واں بند ہے۔ اس کے پہلے شعر میں نایاب سے مراد وہ جو دستیاب نہ ہو۔ یا اللہ، آخرت کی نعمتیں تو ہیں لیکن دنیا کی نعمتیں مسلمانوں سے کیوں چھین لیں؟ تیرے دربار اور سرکار میں کون سی کمی ہے؟ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے محروم کیوں کر دیا؟ دوسرے شعر میں حباب سے مراد پانی کا بلبلہ ہے، راہ روے دشت سے مراد صحرا کا مسافر، سیلی زدہ سے مراد جسے پانی کی موجوں کا تھپیڑا لگے، اور موج سراب سے مراد وہ ریت جو دوپہر کے وقت دور دور سے پانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ گرمیوں میں ہم سڑکوں پر بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ دور سے ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے لیکن قریب جانے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اے اللہ، تو اگر چاہے تو صحرا یعنی ریگستان میں بھی پانی کے چشمے جاری کر دے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے تو نے آب زمزم کے چشمے جاری کیے تھے۔ تو یہ کر سکتا ہے کہ صحرا سے پانی نکلے اور اس پانی سے بلبلے اٹھنا شروع ہو جائیں، صحرا کا مسافر پانی کے تھپیڑے کھا کر بھیگ جائے۔ مطلب یہ کہ تو وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں محروم کیوں کیا ہوا ہے؟ تیسرے شعر میں ہے کہ یا اللہ، تو نے جب ہم سے منہ موڑا ہے تو غیر ہمیں اب تانے دیتے ہیں، ہمیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہی ہمارا صلہ تھا کہ جن لوگوں نے تیرے نام پر اپنی جانیں قربان کی وہ دنیا بھر میں ذلیل اور خوار ہوتے پھریں؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 18واں بند ہے۔ اس میں ہے کہ اے اللہ، اب یہ دنیا ہماری نہیں رہی، جس دنیا میں ہماری حکمرانی تھی اور ہمارا فیصلہ چلتا تھا اب اوروں کے پاس جا چکی ہے۔ اب تو ہم خیالوں میں ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی سنہری دور تھا، ہم چلے گئے اور ہماری جگہ پر اور لوگ آ گئے اور دنیا کے نظام سنبھال لیا۔ تو اب پھر تم بھی گلہ نہ کرنا کہ دنیا میں تیری توحید بیان نہیں ہو رہی۔ جب توحید پرستوں سے چھین کر دنیا تو نے غیروں کے حوالے کر دی تو اب تیری توحید کا پیغام بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اب ہماری بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی تو زندگی کا مقصد تھا کہ تمہارا نام بلند کیا جائے، لیکن اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو تیرا نام کون زندہ رکھے گا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب پلانے والا نہ رہے اور شراب کے جام باقی رہ جائیں؟ مطلب ہم نہیں ہوں گے تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 19واں بند ہے۔ اس بند میں علامہ صاحب کا شکوہ اپنے عروج پر ہے، لیکن عشق میں لہجے کی تلخی بھی محبت کی علامت ہی تصور کی جاتی ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں نے جگہ جگہ تیری توحید کی محفلیں لگائیں، مگر اب وہ محفلیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ لوگ بھی ختم ہو گئے جو یہ محفلیں سجایا کرتے تھے۔ رات کو تیرے آگے روتے تھے اور صبح تیرے حضور فریادیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آئے اور تیری بارگاہ سے اجر کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے۔ ابھی ان کا سنہری دور شروع بھی نہیں ہوا تھا، یعنی یہ دور مختصر وقت کے لیے تھا، پھر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عشاق عاشق کی جمع اور وعدہ فردا سے مراد کل کا وعدہ یعنی قیامت کے دن کا وعدہ۔ چراغ رخ زیبا لے کر سے مراد اپنے حسین و درخشاں چہرے کا چراغ لے کر۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور تو نے ان کو انعام و اکرام کا وعدہ بھی کر لیا، اب تمہیں وہ لوگ کہیں نہیں ملیں گے، اب تو ان کو جگہ جگہ ڈھونڈ، لیکن وہ اب یہاں پر نہیں ہیں۔
درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شہداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ پہلے شعر میں عرب کے رومانوی داستان کے دو کردار قیس اور لیلا کا ذکر ہے۔ قیس کو مجنوں بھی کہتے ہیں۔ مجنوں کا لفظی معنی پاگل اور دیوانہ ہے۔ عربی میں لیلا مجنوں کی بجائے مجنون لیلا یعنی لیلا کا دیوانہ بولا جاتا ہے۔ نجد عرب کا علاقہ ہے اور لیلا اور مجنوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ دشت سے مراد صحرا اور جبل سے مراد پہاڑ اور رم آہو سے مراد ہرن کی چال ہے۔ اس شعر میں امت مسلمہ اور اسلام کو لیلا اور مجنوں سے تشبیہ دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام کے لیے محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اب بھی اسلام کے خلاف، تیری توحید اور تیرے محبوب کے خلاف کچھ بات ہو تو تجھ سے پیار کرنے والی امت کو اس کا درد چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ عرب کے بیابانوں اور پہاڑوں میں اب بھی ہرن دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ اب بھی عمرہ اور حج کے لیے اسی ذوق اور اسی شوق سے حرمین کا سفر کرتی ہے اور دیوانہ وار تیرے گھر کا طواف کرتی ہے۔ دوسرے شعر میں ہے کہ عاشقوں کے اندر اب بھی اتنا کوئی فرق نہیں آیا، تیری وحدانیت کے حسن کا جادو اب بھی پہلے ہی کی طرح کارگر ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی وہی ہے، وہی کلمہ پڑھتی ہے، اور ہمارے رب تو بھی تو وہی ہے۔ آخری شعر میں آزردگی سے مراد ناراضگی اور بے سبب سے مراد بلا وجہ ہے، اور چشم غضب سے مراد غصے سے دیکھنا ہے، یعنی اے اللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ بے وجہ ناراضگی کیوں؟ جو لوگ آج بھی تجھ پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، ان پر خفا ہونے کا کیا سبب ہے؟ مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے دین حق کے عشق میں کبھی بھی ذرا کوتاہی نہیں کی۔ وہ خدا کی راہ میں جانیں قربان کرتے رہے اور آج بھی اس کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کا سب کچھ ان سے چھن گیا۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کی نظم شکوہ کا یہ 21واں بند ہے۔ پہلے شعر میں بت گری سے مراد بت بنانا اور بت شکنی سے مراد بت توڑنا ہے، یعنی اے اللہ کیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا یا تیرے نبی کا نام لینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے بت بنانے شروع کر دیے اور بتوں سے مخالفت ختم کر دی؟ دوسرے شعر میں آشفتہ سری سے مراد دیوانگی ہے، یعنی کیا ہمارے اندر سے وہ عشق اور دیوانگی ختم ہو گئی؟ سلمان فارسی اور اویس قرنی جو تیرے محبوب سے محبت کرتے تھے تو ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ تو آج بھی موجود ہیں۔ اے اللہ کیا ہم مسلمانوں نے تجھے چھوڑا یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا؟ مراد یہ کہ مسلمانوں نے نہ تو تجھے چھوڑا، نہ تیری توحید کو چھوڑا، اور نہ ہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ ان کی رسالت سے انکار کیا، بلکہ آج بھی وہ کلمہ وہی ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اے اللہ کیا ہم مسلمانوں نے بتوں کو توڑنا چھوڑ کر بتوں کو تراشنے کا پیشہ اپنا لیا؟ مراد یہ کہ مسلمان اب بھی توحید کے ماننے والے اور بت شکن ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اے ہمارے رب کیا ہمارے عشق اور ہماری دیوانگی میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہم مسلمان حضرت سلمان فارسی اور حضرت اویس قرنی کے طریقوں سے دستبردار ہو گئے؟ مراد یہ کہ مسلمان آج بھی صحابہ کے نقش قدم پر اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں، ظلم و ستم کے باوجود اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے سے انکاری ہیں۔ آخری شعر میں ہے کہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر یعنی تیری بڑائی اور توحید کی آگ دبی ہوئی ہے، اور ہماری زندگی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے، جو اسلام اور عشق رسول کی خاطر دنیا بھر کی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرتے رہے، مگر عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کو بھی دیکھ لیں، دنیا میں اکثر مقامات پر مسلمان صرف اپنے مذہب اور دین سے وابستگی کی بنیاد پر مظالم کا شکار ہے، مگر تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود
ترک اسلام پر تیار نہیں، جان دے دیتے ہیں مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرتے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 22واں بند ہے۔ پہلے شعر میں زیادہ پیمائی سے مراد سفر کرنا ہے، تسلیم و رضا سے مراد اطاعت اور رضامندی ہے، یعنی کہ اے اللہ ہم نے مانا کہ ہم مسلمانوں میں تیرے ساتھ وہ پہلے جیسا عشق باقی نہیں رہا، اے اللہ اب تیری اطاعت میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، تیری رضامندی کا خیال بھی نہیں رکھتے جس طرح خیال رکھنے کا حق ہے۔ دوسرے شعر میں مضطرب سے مراد بے چین اور قبلہ نما سے مراد درست سمت دکھانے والا ہے۔ آئین وفا سے مراد وفا کی عادت، یعنی اے اللہ نے یہ بھی مانا کہ اب ہمارے دلوں کی سمت درست نہیں، ہمارے پریشان حال دل تیری یاد اور بندگی سے آباد نہیں، ہماری زندگی کی سمت تیرے دین کی طرف نہیں، اور ہم وفا کے طور طریقوں کے پہلے کی طرح پابند بھی نہیں رہے۔ آخری شعر میں شناسائی سے مراد جان پہچان اور ہر جائی سے مراد ہر جگہ جانے والا ہے، مطلب یہ کہ اے اللہ گستاخی معاف۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہم ذرا سا بدلے تو تیری نعمتیں کفار کو عطا ہو گئیں، اور بظاہر یوں لگتا ہے جیسے تو ان کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم تیرے انعام یافتہ تھے اور اب غیر نوازے گئے۔ اے اللہ یہ کہنا ہمیں زیب نہیں دیتا، لیکن کہے بغیر چارہ بھی نہیں کہ تو نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر کفار کو دنیاوی طاقتوں سے نوازا۔ اے اللہ اگر ہم سے تھوڑی کوتاہی ہوئی تو نے بھی تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 23واں بند ہے۔ پہلے شعر میں سر فاراں سے مراد مکہ کے پہاڑ کی وہ چوٹی جس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی آیت پڑھی تھی، یعنی اے اللہ تو نے دین اسلام کو وادی فاران کے پہاڑ کی چوٹی پر مکمل کر دیا، ایک اشارہ کر کے تو نے ہزار حال لوگوں کے دل جیت لیے اور ان کے دل تیرے عشق سے آباد ہوئے۔ دوسرے شعر میں آتش اندوز سے مراد آگ جمع کرنے والا یا آگ بھڑکانا ہے، گرمی رخسار سے مراد چہرے کی لالی یعنی بے انتہا حسن ہے، یعنی عشق کی آگ تو نے مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکا دی جس نے دلوں میں بلا کی آگ، تپش اور حرارت بھر دی، یعنی عشق کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس سے اونچا درجہ ممکن نہیں، اور اپنے حسن کی تابناکی سے دل میں عشق کی آگ لگا دی اور وہ دل وہ انسان اسی آگ میں جل کر ختم ہو گئے۔ مسلمانوں کا ابتدائی دور اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح مسلمان اللہ عز و جل کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی جان مال اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ان اشعار میں اسی طرف اشارہ ہے۔ آخری شعر میں شرر آباد سے مراد چنگاریوں سے بھرے ہوئے اور سوختہ سامان سے مراد وہ جو اپنا سامان جلا بیٹھے ہوں کہ اے اللہ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی کیا سبب ہے کہ آج ہمارے سینوں میں پہلے کی طرح آتش عشق کی فراوانی نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے وہی پرانے عاشق ہیں جنہوں نے تیری محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ کیا وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوشاں آروز کی آئی و بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 24واں بند ہے۔ پہلے شعر میں نجد سے مراد لیلا کا علاقہ ہے، شور سلاسل سے مراد زنجیروں کا شور ہے، یعنی جس علاقے میں مجنو کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر گھمایا گیا۔ قیس سے مراد مجنو، محمل سے مراد وہ پالکی جو صحرا میں اونٹوں پر سفر کرنے والی عورتوں کے لیے بنائی گئی تھی۔
لیلا جب گزرتی تھی تو مجنوں اس پالکی کا دیدار کیا کرتا تھا، یعنی اے اللہ، نجد کی وہ وادی جہاں تیرے چاہنے والوں کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی تھیں، مگر وہ تیری محبت سے باز آنے کے بجائے انہی زنجیروں میں جکڑ کر ظلم برداشت کیا کرتے تھے، اب نہ وہ تیرے مجنوں وہاں نظر آتے اور نہ ہی ان کی طرح کوئی تیرے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والا نظر آتا ہے۔ وہ جو تیرے دیدار کی طلب میں دیوانہ وار تیرے احکام مانا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ دوسرے شعر میں ہے کہ اے اللہ، اب اس امت کے حوصلے ختم ہو گئے، اب مصائب برداشت نہیں ہوتے، اب وہ عشق سے لبریز دل دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تو ہماری محفل میں رونق کا باعث نہیں رہا، یعنی اب تیری نظر کرم اور نوازشات ہم مسلمانوں پر نہیں ہیں، یعنی ہماری تمام قربانیاں اور ہمارا سارا جوش و خروش تیرے لطف و نوازش اور کرم کے باعث تھا۔ اب ہماری تمام پرانی خصوصیات ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آخری شعر فارسی میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، وہ دن کتنا مبارک ہوگا جب تو ہماری محفل میں دوبارہ آئے گا اور سینکڑوں ناز و ادا لے کر آئے گا، پھر بے تکلف ہماری محفل کے لیے رونق کا باعث بن جائے گا۔ یعنی اے اللہ، وہ دن امت مسلمہ کے لیے مبارک ہوگا جب ان کوتاہیوں کے باوجود تیرا لطف و کرم ان پر دوبارہ ہوگا اور تیری مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 25واں بند ہے۔ پہلے شعر میں بادہ کش سے مراد شراب پینے والے، لب جو سے مراد نہر کے کنارے، جام بکف سے مراد ہاتھوں میں شراب پینے والے پیالے لے کر، اور نغمہ کوکو سے مراد کوئل کا گیت ہے۔ مطلب اے اللہ، غیر مسلم سکون سے باغوں میں نہر کے کنارے بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، یعنی عیش و عشرت اور سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں، شراب کے پیالے ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے اور کوئل کے نغموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسرے شعر میں ہنگامہ گلزار سے مراد دنیا کی رونقیں، یکسو سے مراد الگ تھلگ، اور منتظر ہو سے مراد خدا کے لطف و کرم کے منتظر، یعنی تیرے مسلمانوں کا اب یہ حال ہے کہ وہ دنیا کے اس ہنگامے سے الگ تھلگ دور بیٹھے ہیں اور انہیں اب تیری طرف سے لطف و کرم کا انتظار ہے۔ تیسرے شعر میں ذوق خود افروزی سے مراد خود کو جلانے کا شوق، برق دیرینہ سے مراد پرانی بجلی یعنی وہی ایمانی طاقت، اور فرمان جگر سوزی سے مراد جگر جلانے کا حکم یعنی عشق میں مبتلا کرنے کا حکم۔ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ان مسلمانوں میں پھر اپنے آپ کو تیرے احکام سے چمکانے اور خود کو جلانے کا شوق پیدا کر، یعنی اپنے نام پر قربان ہونے کا جذبہ عطا کر، اور عشق کی پرانی بجلی کو حکم دے کہ مسلمانوں کے کلیجوں میں تیری محبت کی آگ لگا دے اور وہ پروانوں کی طرح اپنی جانیں داؤ پر لگا دیں۔ یہ دعائیہ اشعار دراصل جواب شکوہ تھا۔ 1909 میں جب علامہ صاحب نے شکوہ پڑھا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کے اعتراضات اور فتووں کی وجہ سے انہیں 4 سال بعد جواب شکوہ بھی لکھنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے آخری اشعار میں وہ انداز اختیار کیا جس میں شکوے کی بجائے دعائیں ہیں کہ یا اللہ، ہم پر دوبارہ وہ لطف و کرم اور اپنی عنایات فرما۔ قوم آوارہ عنا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنۂ مضراب ہے ساز، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 26واں بند ہے۔ پہلے شعر میں قوم آوارہ سے مراد بھٹکی ہوئی قوم یعنی مسلمان ہیں، انا تاب سے مراد لگام کھینچنے والی، سوئے حجاز سے مراد حجاز کی طرف یعنی اپنے مرکز کعبہ کی طرف، بلبل بے پر سے مراد وہ بلبل جس کے پر کٹ چکے ہوں یعنی مسلمان قوم، اور مذاق پرواز سے مراد اڑنے کا شوق اور ذوق۔ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، امت مسلمہ جو دین سے دور ہو کر صراط مستقیم سے بھٹک چکی تھی اور سرگردانی اور پریشان حالی کا شکار تھی،
اب اپنی اس حالت سے تنگ آ کر وہ اپنی باغوں کو اپنے مرکز حجاز کی طرف موڑنے کے لیے بے تاب ہے۔ یعنی مسلمانوں میں پھر تیرے دین اور احکامات پر عمل کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت بے سر و سامان اور بے یار و مددگار ہیں، مگر دوبارہ سربلندی چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال اس بلبل کی طرح ہے جس کے پاس پر نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اڑنے اور بلندی پر پہنچنے کا سامان موجود نہیں، لیکن پرواز کا شوق اسے پھر بھی اڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ دوسرے شعر میں مضطرب سے مراد بے چین، بوئے نیاز سے مراد عاجزی کی خوشبو، تشنا سے مراد پیاسا اور مضراب سے مراد ساز کو بجانے والا آلہ ہے۔ یعنی اس باغ کی ہر کلی میں عجز و نیاز اور تسلیم و فرما برداری کی خوشبو بیقرار ہو رہی ہے۔ یعنی مسلمان دوبارہ تیری رضا کے حصول کے لیے تیرے احکام ماننے کو بیقرار ہیں۔ مسلمانوں کی مثال اس ساز کی طرح ہے جو ظاہر خاموش ہے، مگر اس کے اندر ساز بھرے ہوئے، بس ذرا تار چھیڑنے کی دیر ہے۔ یعنی تیرے دین کی خدمت کا جذبہ اندر بھرا ہوا ہے اور اب تیری مدد و نصرت درکار ہے۔ تیسرے شعر میں مضطر سے مراد بے قرار ہے، یعنی جس طرح کوہ طور تیرے جلووں سے جل گیا تھا، اسی طرح مسلمان تیری راہ میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہے اور آتش عشق میں جلنے کے لیے بے چین ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھر تیری اطاعت کے پرانے جذبات جاگ گئے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پریشان ہو کر دوبارہ تیرے در پر امید لیے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، اب تو مسلمان پر نظر کرم فرما تاکہ وہ دین حق کے لیے وہی خدمات سر انجام دیں جو ان کے بزرگوں نے دی تھیں۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئیں خون می چکد از حسرت دیری ناما، می تبد نالبت اشتر کدسی ناما۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 27واں بند ہے۔ پہلے شعر میں امت مرحوم سے مراد مسلمان ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ مورے بے مایا سے مراد حقیر چیونٹی اور ہمدوش سلیمان سے مراد سلیمان کے ہم سفر۔ جس طرح چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا تھا، اس طرح اس امت کی بھی مدد فرما جو بالکل بے حیثیت ہو چکی تھی۔ دوسرے شعر میں جن سے نایاب سے مراد وہ چیز جو بازار میں نہ ملتی ہو، یعنی محبت، اور ارزاں سے مراد سستا۔ ہند سے مراد ہندوستان جو علامہ صاحب کا اس وقت وطن تھا، اور دیر نشینوں سے مراد مندروں میں بیٹھے ہوئے۔ مطلب تیرا لطف و کرم اور تیری محبت جو اب ہمیں میسر نہیں ہے، اسے دوبارہ ہمارے لیے عام کر دے، یعنی ہمارے ساتھ محبت اور رحمت والا معاملہ فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں بت پرستوں کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے انہی کی سی عادتیں اور رسوم و رواج عام ہو گئے اور یہ اب فقط نام کے مسلمان رہ گئے۔ اے اللہ انہیں پھر سے سچا مسلمان بنا دے۔ اس بند کا آخری شعر بھی فارسی میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہماری پرانی حسرتیں اور خواہشات جو اس سے قبل بیان کی ہیں، اب وہ خون کی ایک ندی بن کر میری آنکھوں سے بہہ رہی ہیں، اور ہمارا سینہ غم و علم سے زخمی ہے جس میں میرے اپنے نالے اور فریادیں نشتر بن کر چبھ رہے ہیں۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 28واں بند ہے۔ پہلے شعر میں بوئے گل سے مراد پھول کی خوشبو، بیرون چمن سے مراد چمن کے باہر، اور راز چمن سے مراد چمن کے راز، اور اسی طرح غماز چمن سے مراد چمن کی جاسوسی کرنے والے یا غدار ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اندر سے غدار نکل آئے۔ میر جعفر، میر صادق اور دیگر وہ تمام لوگ جنہوں نے تاج برطانیہ کی وفاداری کا حلف لیا اور امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بنے،
اس کی عمدہ مثالیں۔ غضب یہ ہوا کہ خود پھول باغ کی چگلی کھانے لگے۔ مراد یہ کہ قیامت یوں ڈھائے گی کہ مسلمانوں کے اندر غدار پیدا ہو گئے، جو نہ صرف کفار کے ساتھ مل گئے بلکہ مسلمانوں کے اندرونی راز بھی اغیار کے سامنے کھول بیٹھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا تبھی کرنا پڑا جب ان کے اندر سے اپنوں نے غداری کی۔ دوسرے شعر میں عہد گل سے مراد پھول کا دور، ساز چمن سے مراد چمن کا ساز یعنی چمن کی رونق، اور زمزمہ پرداز سے مراد نغمے سنانے والے۔ مطلب بہار کا موسم ختم ہو گیا، یعنی امت مسلمہ کے عروج کا دور ختم ہو گیا۔ چمن کا ساز ٹوٹ گیا، یعنی مملکت اسلامیہ بکھر کر ختم ہو گئی۔ مسلمان تتر بتر ہو گئے، گیت گانے والے ڈالیوں سے اڑ گئے، یعنی اللہ کا نام لینے والے، دین اسلام کا پرچم اور توحید کا نعرہ بلند کرنے والے ہر جگہ ناپید ہو گئے۔ آخری شعر میں محو ترنم سے مراد گیت گانے میں مصروف، تلاطم سے مراد جوش ہے۔ مطلب صرف ایک بلبل رہ گئی جو اب تک گانے میں مگن ہے۔ یہاں علامہ صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ اب وہ ہیں جو ہر وقت صدائے حق بلند کرتے رہتے ہیں اور دین حق کی سربلندی کے نغمے گاتے رہتے ہیں۔ اس بلبل کے سینے میں ہر لمحہ نغموں کا ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ ان نغموں سے مراد ان کی اپنی شاعری ہے، جس میں وہ کبھی مسلمانوں کا ماضی یاد کرتے ہوئے اس پر فخر کرتے ہیں اور کبھی موجودہ زوال کا رونا روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں۔ یہی بے بسی تھی، یہی تڑپ تھی اور یہی دکھ تھا جس نے علامہ صاحب کو شکوہ جیسی شاہکار نظم لکھنے پر مجبور کیا۔ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 29واں بند ہے۔ پہلے شعر میں قمری سے مراد ایک پرندہ ہے جو صنوبر کے درخت پر اپنے آشیانے بناتا ہے اور نغمہ سرا ہوتا ہے، یعنی کہ قمریاں صنوبر کی شاخ چھوڑ کر اڑ گئیں۔ مراد مسلمانوں کے اہل علم افراد جو امت کا درد سینے میں رکھتے تھے وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ پریشان حالی میں پھولوں کی پتیاں جھڑ جھڑ کر اتر گئیں، یعنی ظلم و جبر کے اور زوال کے اس دور میں مسلمان خستہ حالی اور پریشانی کا شکار ہو کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے شعر میں روشیں سے مراد عادتیں، پیرہن برگ سے مراد پتوں سے بنا ہوا لباس اور اریاں سے مراد ننگی ہیں۔ مطلب باغ کی پرانی کیاریاں اجڑ گئیں، یعنی وہ آبادیاں اجڑ کر ناپید ہو گئیں جہاں مسلمان عروج پر تھے۔ ڈالیاں پتوں کے لباس سے خالی ہو گئیں، یعنی آبادیاں امت مسلمہ کا درد رکھنے والوں اور مسلمانوں کو عروج پر لے جانے کی کوشش کرنے والوں سے خالی ہو گئیں۔ تیسرے شعر میں علامہ صاحب اپنا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باغ کی اس ویرانی اور بربادی کے باوجود اس بلبل کے گانوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ موسموں کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر بہار اور خزاں سے بالکل بے پرواہ ہو کر نغمہ سرا ہے اور صدائے حق بلند کرتا رہا ہے۔ یعنی زوال کے اس دور میں جب سب مصلحت کے سبب خاموشی اختیار کر گئے، میں یہ صدا مسلسل بلند کر رہا ہوں کہ کاش اس باغ میں کوئی تو ایسا ہو جو ان کی فریاد سمجھ سکتا ہو، جو ان کی بات کو سنے، سمجھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 30واں بند ہے۔ پہلے شعر میں علامہ صاحب اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب زندگی تلخ ہو گئی، زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، اور اب تو انسان موت کی بھی طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ مرنے میں بھی اب مزہ نہیں، سب کچھ پھیکا پڑ چکا۔ غلامی کے آسیب نے ایسا سایہ ڈالا کہ نہ زندہ رہنے کا شوق ہے اور نہ مرنے کا، ہر وقت کڑنے اور خون جگر پینے کے سوا کوئی کام نہیں، اور اب اسی کام میں مزہ آتا ہے۔ دوسرے شعر میں جوہر سے مراد وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے آئینے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔
مطلب میں کیا بتاؤں کہ میرے آئینے کے جوہر میں کتنے لشکارے ہیں جو باہر نکلنے کو بے قرار ہیں، اور میرے سینے میں کس قدر جلوے تڑپ رہے ہیں جو آشکار ہونا چاہتے ہیں۔ مراد اندر مسلمانوں کی تکالیف کا درد ہے جو میں بیان کرنے کو بے قرار ہوں، لیکن افسوس اس باغ میں اب اہل نظر لوگ باقی نہیں رہے، اب کسی کو میرا درد محسوس نہیں ہوتا۔ آخری شعر میں لالے سے مراد سرخ رنگ کا وہ پھول ہے جس کے درمیان ایک کالے رنگ کا دھبا بھی موجود ہوتا ہے۔ گل لالہ کو ایک ایسے عاشق سے تشبیہ دی جاتی ہے جس کو آتش شوق نے سراپا آتش کر دیا ہو، اور اس کے مرکز میں جو سیاہ داغ ہے وہ گویا اس پھول کا دل ہے جو عشق کی آگ میں جل بھن کر سیاہ ہو گیا۔ مطلب اس چمن میں اب لالے کے وہ پھول باقی نہیں رہے جن کے سینے داغدار ہوں۔ مراد یہ کہ اب بظاہر مسلمان موجود ہیں، لیکن ایسے نہ ہونے کے برابر ہیں جو اپنے سینے میں امت کا درد رکھتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے عشق سے معمور ہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا آخری اور 31واں بند۔ پہلے شعر میں نوا سے مراد آواز اور بانگ درا سے مراد گھنٹی کی آواز ہے جو منتشر قافلے کو اکٹھا کرنے کے لیے بجائی جاتی تھی۔ یہ کتاب جس میں نظم شکوہ ہے اس کا نام بھی بانگ درا ہے، یعنی اے اللہ میں اکیلا جو اتنا شور مچا رہا ہوں، کاش میرے شور سے لوگوں کے دل بدل جائیں، اور میں جو ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں کاش وہ میری بات سن کر جاگ جائیں۔ دوسرے شعر میں بادۂ دیرینہ سے مراد وہ پرانی شراب یعنی ایمان کی طاقت ہے۔ مطلب یہ کہ ہم پھر دوبارہ وہی عہد کریں اور اسی ایمان کی پیاس ہمارے دل میں دوبارہ پیدا ہو جائے جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ آخری شعر میں عجمی سے مراد غیر عرب، خم سے مراد شراب کا پیالہ یا صراحی، حجازی سے مراد مکہ اور مدینہ کی نسبت، اور لے سے مراد طرز اور انداز ہے، یعنی اے اللہ میرا نغمہ، میری شاعری، میرا شکوہ اگرچہ ہندی میں ہے یعنی ہندوستان کی زبان اردو میں ہے، مگر اس کا لہجہ حجازی ہے۔ مراد یہ کہ اگرچہ میں نے اپنے اشعار اور شکوہ میں عجمی شاعروں کا سا انداز اختیار کیا ہے اور اردو میں یہ نظم لکھی ہے، لیکن اس کا مضمون ساری امت کے لیے، اور میں امت کے تمام افراد کی طرف سے فریاد کرتا ہوں، خواہ وہ عجمی ہوں یا عربی۔ اس کے ساتھ ہی نظم شکوہ کی تشریح ختم ہوئی۔ اس نظم کے 4 سال بعد علامہ صاحب نے اس نظم کا جواب لکھا جس کا نام جواب شکوہ رکھا۔ جواب شکوہ کی تشریح بھی ہم نے کی ہے، آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔